ایٹمی صلاحیت کیا ہے؟ پاکستان جیسے غریب ملک کو جو اپنی ضرورت کی معمولی چیزیں بھی باہر سے منگواتا ہے، ایٹم بم بنانے کا مہنگا سودا کیوں کرنا پڑا؟ 55 برس پہلے ایٹم بم بنانے اور اسے استعمال کرنے والا امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت سے کیوں خوف زدہ ہے؟ یہ آج کے اہم سوال ہیں، اور ان سوالوں کا جواب ایک داستان ہے۔ کشمیر سے ایٹم بم تک اور ایٹم بم سے کشمیر تک کی ایک طویل اور قدیم داستان، اتنی ہی قدیم جتنا خود انسان کا وجود ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کا عادی ہے۔ اگر اس کی بات مان لی جائے، خواہ اس کی بات غلط اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، طاقت آزماتا ہے اور اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے خنجر، تیر اور تلوار بنائے، اور جب ایک فرد نے ہتھیار بنائے تو دوسرے نے اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہتھیار بنانے کی کوشش کی۔ پھر جب انسان نے بارود دریافت کیا تو اس ہلاکت خیز مادے کو بھی ہتھیار میں ڈال لیا گیا۔ غلیل کے ذریعے سے دشمن پر کنکریاں پھینکنے والا انسان اب لوہے اور بارود کی گولیاں بنا کر اپنے مقابل پر ہیبت بٹھانے اور اسے مغلوب کرنے کا حیرت انگیز مظاہرہ کر رہا تھا۔ پستول، بندوقیں اور پھر اس کی بڑی اور ہیبت ناک شکلیں، میلوں دور تک مار کرنے والی توپیں، ٹینک اور بختر بند، ناقابل شکست اور غالب رہنے کی خواہش کے انوکھے رنگ۔ پھر انسان نے مزید ترقی کی۔ پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھنے والے انسان نے ہوائی جہاز بنایا تو اسے بھی فوراً ہی ایک جنگی مشین میں بدل دیا، بم برسانے والی مشین۔ انیس سو 14 میں دنیا نے ایک بڑی جنگ کا مزہ چکھا۔ 1919 تک جاری رہنے والی اس 5 سالہ طویل جنگ نے بے شمار ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے 20 برس گزرے تھے کہ 1939 میں پھر ایک بار جنگ کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ جاپان، اٹلی اور جرمنی ایک طرف تھے تو برطانیہ، روس، فرانس اور امریکہ دوسری طرف۔ یہ جنگ انسانوں کو نگلتی رہی، بستیاں تاراج ہوتی رہیں، قبرستان مردوں سے، اسپتال زخمیوں سے اور کیمپ جنگی قیدیوں سے بھر گئے۔ ہر روایتی ہتھیار کی ہلاکت بڑھائی گئی اور پھر آزمائی گئی۔ جرمنی، جاپان اور اٹلی کی فوجیں دشمنوں کو رونتی ہوئی بڑھتی چلی گئیں۔ 6 برس تک یہ جہنم دہکتا رہا۔ یہ اگست 1945 تھا جب جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک امریکی جہاز نے ایک بم گرایا۔ لوگ اسے معمول کا ایک حملہ سمجھ کر پناہ گاہوں کی طرف دوڑے۔ یہ معمول ہی کا تھا، لیکن گرایا جانے والا بم معمول کے مطابق نہ تھا۔ یہ بم زمین پر گرنے سے پہلے ہی پھٹ گیا، جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہے۔ تیز روشنی اور پگھلا دینے والی حرارت، اس سے پہلے کہ لوگ سمجھتے وہ موت کا شکار ہو چکے تھے۔ بم برسانے والا جہاز واپس پلٹ گیا، لیکن شہر میں دور و نزدیک کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے؟ پورا شہر آنن فانن ملبے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ امدادی کاموں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ٹیمیں یہاں پہنچی تو انہیں ایک ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ فضا میں نامعلوم کیمیائی رد عمل موجود تھا۔ جس نے امدادی ٹیموں پر حملہ کیا تو ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ لیکن جاپانیوں نے اس غیر معمولی حملے پر بھی غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اور غلامی پر آمادہ نہ ہوئے۔ تیسرے دن جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر ایسا ہی ایک اور بم گرایا گیا۔ ایک اور شہر صفائے ہستی سے غائب ہو گیا۔
इंसानियत मातम कना हो गई। अमरीकी दारुल हुकूमत से ऐलान किया गया कि अगर जापान हथियार नहीं डालता तो ऐसे बम इनके हर शहर पर बरसाए जाएंगे। अमरीकी साइंसदानों के सिवा कोई नहीं जानता था कि ये बम किस तरह बनाए गए हैं, इनमें हलाकत खेजी के लिए क्या मादा इस्तेमाल किया गया है। जब दुश्मन के पास मौजूद हथियार के बारे में इल्म ही ना हो कि वो क्या है, तो उससे बचाव किस तरह मुमकिन हो सकता था। गम से निढाल जापान ने आहों और आंसुओं के साथ गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए और एक जंग खत्म हो गई। जापान पर फौज बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन दुश्मन की कमर तोड़ देने के बावजूद क्या अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस ने अपने हथियार रख दिए? क्या उन मुल्कों ने अपनी हैबतनाक फौजों में कुछ कमी की? नहीं, हरगिज नहीं। इत्तेहादी कुव्वतों के नाम से मुश्तरका जंग लड़ने वाले रूस, बरतानिया और फ्रांस इस खोज में लग गए कि वो हथियार क्या था जो अमेरिका ने जापान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। सबकी ख्वाहिश थी कि हलाकत का ये जिन उनके काबू में आ जाए। और फिर रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन यके बाद दीगरे एटमी ताकत बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन हलाकत खेज एटमी ताकत वाले ये 5 मुल्क बना लिए गए। उन्हें वीटो पावर का हक दे दिया गया। ताकत के नाजायज इस्तेमाल को कानून बना देने का इससे ज्यादा शर्मनाक अमल मुमकिन ही न था। पूरी दुनिया एटमी हलाकत रखने वाली इन 5 ताकतों की चापलूसी पर मजबूर कर दी गई। लेकिन आखिर कब तक? 1945 में एटमी हमले के बाद दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो उस वक्त बरतानिया हिंदुस्तान पर काबिज था। हिंदुस्तान जो पुरअसरार उलूम की सरजमीन था, जिसके जादू से लोग आज भी खौफजदा हैं, लेकिन जिसके गर्म मसाले की महक, चाय की रंगत और बासमती की खुशबू लोगों के दिल अपनी तरफ खींचती है, जिसके सुंदरबन में चीते और हाथी और राजस्थान के सहराओं में हिरनों की डारें शिकारियों को अपनी तरफ बुलाती हैं। जात पात, रियासतों, ग्रोहों में बटा हुआ हिंदुस्तान, जिसे शुमाल से आने वाले मुसलमान बादशाहों ने मुत्तहिद किया और अपनी ताकत और हिकमत से उसे एक अजीम मुल्क बना दिया। जिस हिंदुस्तान के सीने को जहांगीर और शाहजहां ने ताजमहल, शालीमार बाग, शाहजहानी मस्जिद और किला लाहौर, लाल किला दिल्ली, बादशाही मस्जिद दिल्ली, शाहजहानी मस्जिद ठट्टा और दूसरी बेशुमार यादगार इमारत से सजाया, उस हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत हासिल करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अपनी साजिशों के जरिए मुसलमान हुकूमत को कमजोर करने और रियासती हुक्मरानों को बाहम दस्तो गिरबां करने में कामयाब हो गए। अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बदतरीन दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों ने इख्तिदार मुसलमानों से छीना था, इसलिए उनके मुकाबले में हिंदुओं के करीब हो गए। हिंदू एक तवील अरसा मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत रहे थे, इसलिए वो भी मुसलमानों को कारोबार हुकूमत से बाहर रखने में ही अपनी आफियत समझते थे। अंग्रेजों ने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के जरिए अपनी हुकूमत मुस्तहकम रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अभी हिंदुस्तान पर उसकी हुक्मरानी के 50 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि हिंदुओं और मुसलमानों की मुनज़्ज़म सियासी जमातें वजूद में आ गईं, जिन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की जंग लड़ना शुरू की। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में आज़ादी की जो तहरीकें शुरू हुई थीं, उनके सबब बरतानिया के लिए हिंदुस्तान को गुलाम रखना नामुमकिन हो गया, तो सरकार इंग्लिशिया ने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहती है। 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हुआ और फसादात फूट पड़े। इंसान दरिंदा बन गया। लूटमार, कत्लो गारत, अस्मत दरी का बाजार गर्म हो गया। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को यह हक हासिल था कि उनके हुक्मरान अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी से भी इल्हाक का फैसला कर सकते हैं। जूनागढ़,
ماناودر اور حیدرآباد دکن کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ ریاست کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ الحاق کے مذاکرات ابھی جاری ہی تھے کہ بھارت نے کشمیر میں فوجیں داخل کر دیں۔ مہاراجہ کشمیر پر دباؤ ڈال کر بھارت نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرا لیے۔ وزیر اعظم نہرو نے اقوام متحدہ کو یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد کشمیریوں کی رائے کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ بند ہو گئی، لیکن نہرو کا وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری طرف بھارت نے الحاق پاکستان کی واضح دستاویز کے باوجود یہ کہہ کر حیدرآباد دکن پر پولیس ایکشن کر دیا کہ یہاں کی آبادی کی اکثریت ہندو ہے اور وہ ہندوستان سے الحاق چاہتی ہے، اور نظام دکن کی رائے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ کوئی ہے جو بھارت کے حکمرانوں سے پوچھے کہ اگر حیدرآباد دکن ہندو آبادی کی کثرت کی وجہ سے ہندوستان کا حصہ ہے تو کشمیر کی مسلم آبادی کی کثرت کے سبب کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اگر مہاراجہ کشمیر کے بھارت سے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرنے سے کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے تو نظام دکن کی الحاق پاکستان کی دستاویز کو سامنے رکھتے ہوئے حیدرآباد دکن پاکستان کا اٹوٹ انگ کیوں نہیں؟ عالمی ضمیر جواب دے کہ جوناگڑھ اور مناودر کی ریاستیں کس قانون کے تحت بھارت میں ضم ہو گئیں؟ بھارت کو اس غنڈہ گردی کا حق کس نے دیا؟ پاکستان کے بے حس حکمرانوں نے حیدرآباد دکن، جوناگڑھ اور مناودر کو تو فراموش کر دیا، لیکن کشمیر کے مسلم عوام نے آج تک پاکستان سے اپنا رشتہ نہیں توڑا۔ پاکستانی عوام آج تک کشمیری عوام کی جدوجہد کے ساتھ ہیں۔ 1948 میں کشمیر کے حوالے سے ہی پاک بھارت جنگ ہوئی۔ 1965 میں کشمیر میں شروع ہونے والی جدوجہد آزادی پر قابو پانے کے لیے بھارت نے پاکستان کے خلاف ننگی جارحیت کی اور منہ کی کھائی۔ بھارت نے 1948 اور 1965 کی ہزیمتوں کا بدلہ لینے کے لیے مشرقی پاکستان میں کھلی مداخلت کی اور باقاعدہ فوجی کارروائی کے ذریعے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا۔ پاکستان کو شکست و ریخت کے باوجود بھارت نے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ضروری سمجھا اور 1975 میں راجستھان میں پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ عالمی اداروں، ایٹمی طاقتوں اور اس وقت کی سپر پاورز روس اور امریکہ سے پوچھا جائے کہ بھارت کی اس جسارت پر آپ نے اس کا کیا بگاڑ لیا؟ بھارت کی تجارت و معیشت نیز فوجی ساز و سامان کی فراہمی پر کیا پابندیاں لگائی گئیں؟ کتنے سربراہان مملکت نے ایٹمی طاقت بھارت کے دورے منسوخ کیے؟ تاریخ شاہد ہے کہ بھارت پر کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کے برعکس عراق کی ایٹمی تیاریوں کا راستہ روکنے کے لیے بغداد میں عراقی ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول کی، لیکن کسی کو اسرائیل سے یہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے بین الاقوامی سرحدیں عبور کرنے کا یہ حق کس نے دیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کے حصول کی کوشش کی تو قدم قدم پر اس کا راستہ روکا گیا، اس کی تجارت پر پابندیاں لگائی گئیں، اس کے سائنسدانوں پر مقدمات چلائے گئے، لیکن باہمت پاکستانی سائنسدان عزم و استقامت سے تحقیق و جستجو کی منزلیں سر کرتے رہے۔ بھارت کشمیر میں مظالم کی آگ بھڑکاتا رہا، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی مانگنے کے جرم میں گھروں سے بے گھر کیا جاتا رہا، نوجوانوں کے لاشیں گرائے جاتے رہے، بھارتی ایجنسیاں پاکستان کے اندر بدامنی کو ہوا دیتی رہیں، بم دھماکے اور دہشت گردی معمول بنا دی گئی، بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام معمول بنا دیا گیا، کمزور اور بے بس پا کر انہیں دبا دیا گیا، ظہیر الدین بابر کی تعمیر کردہ بابری مسجد شہید کر دی گئی، مگر اس کے باوجود عالمی ضمیر خاموش رہا۔ بھارت کی حالت نشے میں دھت غنڈے کی طرح ہو گئی۔ بھارت نے
मई 1998 में 2 किस्तों में मजीद 5 एटमी धमाके कर दिए। इस्तिस्बाब राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी हक्का बक्का रह गए। पाकिस्तान में इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। हम पर 3 जंगें मुसल्लत करने वाला और पाकिस्तान के वजूद को दो लख्त कर देने वाला भारत, जो 1975 में एटमी धमाका कर चुका, अब इन धमाकों से क्या हासिल करना चाहता था? भारतीय तज्जिया निगारों ने लिखा कि पाकिस्तान एटमी सलाहियत का हामिल ही नहीं, वो धमाके नहीं कर सकता। 17 दिन गुजर गए, कोई भारत का बाल भी बीका नहीं कर सका। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से धमाकों का मुतालबा जोर पकड़ता गया। हुक्मरानों को फैसला करना पड़ा कि धमाका करें या अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बन जाएं। और फिर धमाका हो गया। 28 मई, कौम के हौसले और इफ्तिखार का दिन।